عزت دم میرے سے پاؤ ساؤنڈ والے بھائی اس کو نا بالکل سادہ ایکو وغیرہ بند کر دیں، بالکل یکساں آواز ہے، ایک جیسا ایکو وغیرہ بالکل ایک سی آواز آنی چاہیے، اور بس تھوڑی آواز کھول دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں احباب بیٹھے ہیں اور بزم کا موضوع ہے شہادت امام حسین، تو پھر اتنا پھیکا پھیکا دروس ہونا تو نہیں لگتا ہے۔ ذرا ایک دفعہ اپنی موجودگی کا ثبوت دیں، ٹھیک ہے؟ تو محبت ذوق شوق کے ساتھ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے درود پڑھیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چھپ جائے۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ کیونکہ حضرت تواتر کے ساتھ یہ ہے کہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی۔ کہنے کو 1000 منہ سے ہمیں نکل جاتے ہیں، پڑھنے پڑھیں تو اللہ کا پتہ جاتا ہے۔ ہم سے تو 20 تراویح نہیں پڑھی جاتی، وہ بھی ہم نے کوئی ایسا حافظ تلاش کرنا ہے جو یا لامون تا لامون کرتا ہے، تو 1000 نوافل پڑھنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں۔ میں نے بھی ایویں کہہ دیا، آپ نے بھی ایویں سن لیا، کوئی چھوٹی بات ہے 1000 نوافل۔ اب تو حضرت دکھ کی بات یہ ہے کہ احباب کبھی ہمیں مسئلہ بھی پوچھنے آئے نا تو یہی پوچھنے آتے ہیں کہ جی عشاء کی نماز اگر شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھیں گے؟ ہمارا تو یہ حال ہے۔ تو لکھا ہے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی۔
ٹھیک ہے. اور جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تھے نا تو پھر رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی تھی کہ یا اللہ کوئی رات تو ایسی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. 1000 نوافل پڑھ چکی ہیں لیکن ابھی بھی تشنگی باقی. یا اللہ کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو. ٹھیک ہے. تو ہم تو حضرت بہت دور چلیں گے. اللہ ہونا یہ چاہیے کہنے کی لوڑ ہی نہ پڑے. پہلی بار ہی ہمارا انداز اتنی محبت والا ہو کہ لگ پتہ جائے واقعی دیوانوں نے پڑھا ہے. اور پڑھنا بھی چاہیے. باقاعدہ اس پہ حدیث موجود ہے. یہ نہیں کہ بس کہہ دیا گیا کہ بس ذکر کرنا ہے. حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ او انت مجنون. صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ ذکر اس انداز سے کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گئے ہیں. یہ نہیں کہ صرف ایویں بس ذکر کر دیا. نہیں. او انت, یہ حدیث مبارکہ کا آخری حصہ ہے. او انت مجنون. ذکر اس انداز سے کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گئے. اور اگر آپ کتابیں اٹھا کے اپنے اسلاف کو پڑھیں تو آپ کو قدم قدم پہ دیوانگی دکھائی دے گی. بہت خوبصورت نام ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ لکھا ہے کہ سیدہ کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر تھا تو دوران گفتگو شیطان کا نام لیا اس نے. تو ظاہر ہے شیطان کو ایسا غیر معروف نام نہیں ہے. ہم سب کو ہی پتہ ہے اور ہمیں تو خوب پتہ ہے نا کیونکہ ہم نے تو کیا کرنا ہوتا ہے کر کے خود ہم نے ڈالنا اس پہ ہوتا ہے. بڑے آرام سے 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کے بعد میں کہتے ہیں یار شیطان نے میرے کو پتہ نہیں کی کرا ہے. بھائی بیٹھ کے تو نے دیکھی ہے ٹی وی کا ریموٹ تیرے ہاتھ میں اس پہ کیوں ڈالتا ہے. داڑھی خود تو آ کے نا شیطان نے او بھائی تو خود گیا ہے پیسے تو نے خود نکال کے دیے ہیں وہ تو بس اتنا کر سکتا ہے کہ تیرے دل میں خیال ڈال سکتا ہے. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. کرتے ہم سارا خود ہی ہیں لیکن کر کے ڈالتے ہم اس پہ. ایک بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ یہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ایک بدصورت بوڑھے کی شکل میں آیا تھا. نبی علیہ السلام نے کچھ سوالات کیے اس نے جواب بھی دیے. پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آیا انہوں نے بھی اس سے کچھ سوال کیے اس نے جواب بھی دیے. اسی طرح لکھا ہے کہ ایک صوفی بزرگ تھے تو انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے شیطان دکھا. میں شیطان دیکھنا چاہتا ہوں. میں اسے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. فضل تھا اللہ کا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ جس پہ چاہے فضل کرے. شیطان مجسم ہو کے سامنے چلتا. آپ نے بھی اس سے وہی بات کی جو میں نے بھی کی ہے. آپ نے فرمایا یہ تو کیوں لوگوں سے گناہ کرواتا پھرتا ہے. تو اس نے کہا حضرت آپ نے تو مجھ پہ بکھرا الزام لگا دیا. میں کیا کرواتا ہوں یہ خود کرتے ہیں نام میرا لگاتے ہیں. آئے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کیونکہ صرف حضرت کو دکھائی دے رہا تھا اور کسی کو دکھائی نہیں دے رہا. وہ حضرت کو ایک بازار میں لے گیا. وہاں ایک حلوائی جلیبیاں نکال رہا تھا. تو جو اس کی چاشنی کی کڑھائی تھی نا وہ تفسیر میں لکھا ہے کہ اس نے اس میں انگلی ڈبو کے نا ایسے دیوار پہ لگا دی اور آ کے بزرگوں کے پاس کھڑا ہو گیا. عرض کرتا ہے حضور دیکھ لو میں صرف انگلی لائی ہے میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا. اب تفسیر میں لکھا ہے کہ جب اس نے میٹھے کی انگلی لگائی نا تو اس میٹھے کو چوسنے کے لیے مکھیاں اکٹھی ہوئی. جب مکھیاں آئی تو پھر ایک چھپکلی آ گئی جس کو ہم آپ پتہ نہیں اب آپ کیا کہتے ہیں ہم کو پنجابی میں کرلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے کیونکہ مکھی اس کی فیوریٹ غذا ہے. وہ آ گئی. جب چھپکلی آئی تو ادھر ایک بلی آ گئی اس نے چھپکلی پہ داؤ لگا دیا. اب باہر سے نا مین سڑک پہ ایک فوجی گزر رہا تھا جس کے ہاتھ میں ایک شکاری کتا تھا. جب کتے نے بلی دیکھی تو وہ واپس سے باہر ہو گیا. اب وہ بلی پہ جھپٹا اور بلی اپنا بچاتی بچاتی نا چاشنی کی کڑھائی میں گر گئی. اب حلوائی کی ساری چاشنی ضائع ہو گئی. اس کو غصہ آیا اس نے ڈنڈا نا اس کتے کے سر پہ مارا. وہ کتا مر گیا. بندہ آرمی کا تھا گن پاس تھی اس نے گن نکالی حلوائی مار دی. وہ جتنے بازار کے حلوائی تھے نا سارے اکٹھے ہوئے انہوں نے فوجی مار دی. جب آرمی کو پتہ چلا انہوں نے پورے شہر کے ارد توپے لگا کے نا شہر ہی اڑا دی. شیطان بزرگوں کو کہتا ہے حضور دسو میں تو انگلی لائی ہے میں نے تو انگلی لگائی باقی تو سارا کچھ انہوں نے خود ہی کیا ہے. کرتے کیا ہے کر کے نام میرے پہ لگاتے تھے. اس لیے حضرت یہ بہانہ کل نہیں چلنا کوئی کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سورہ حشر کی آیات بھی یہ ہمارا بہانہ کل ادھر نہیں چلنا ہے. یہ بہانہ بالکل غلط ہے کیونکہ وہ صرف دل میں خیال ڈالنے پہ قادر ہے. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ صرف دل میں خیال ڈالے. تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں شخص حاضر ہوا تو دوران گفتگو نا اس نے شیطان کا نام لیا. تو آئے قربان جاؤں او انت مجنون
حال یہ ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے سمجھے دیوانہ ہو گئے. آپ نے نا بڑی حیرانگی سے اسے پوچھا یہ شیطان کون ہے؟ وہ بڑا حیران ہو کہ سیدہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سیدہ آپ کو شیطان کا نہیں پتا؟ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا میں نے تو رحمان کا سنا ہے، شیطان کا تو تیرے منہ سے ہی سنا ہے. یہ ہمارے اسلاف کی کیفیات تھی. اور اسی طرف تو حضور بلے شاہ نے بھی اشارہ کیا تھا. آپ فرماتے سیو نہیں میں رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ ہی رانجا ہوئی ہے. اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن جامی نے بھی اشارہ کیا. آپ فرماتے اللہ اللہ کن کے تا اللہ شوی، اور اتنا اللہ اللہ کر کے تو ہی اللہ ہو جائے. بندہ اللہ تو نہیں نہ ہو سکتا کبھی، بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے. مقصد یہ ہے کہ تو اتنا اللہ اللہ کر کہ تجھے اپنی ذات بھول جائے، تجھے یاد رہ جائے تو صرف اللہ رہ جائے. شاہ حسین نے بھی یہی کہا. آپ فرماتے ربا میرے حال دا محرم تو ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے. ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نمانا میں نہیں سب تو ہے. او انت مجنون. صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ اس انداز سے کرنا کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو. چلو میں آپ کو ایک دیوانے کی بھی سناتا ہوں. ہمارے سیالکوٹ کے قریب ایک قصبہ ہے، اس کا نام ہے چٹی شیخ. اس کا نام ہے چٹی شیخ. اصل میں اس کا نام تھا چشتی شیخ، کیونکہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ننیال ہے. آپ نے اپنا بچپن گزارا ہے وہاں، اور حضرت کی وجود مسعود کی برکت ہے کہ اس خطے میں بڑا فیض ہے. تو وہاں ایک مجذوب بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ٹھیک ہے، بڑے با کمال بزرگ تھے، دیوانگی کا غلبہ تھا. وہ لکھا ہے کہ وہ روز اپنے گھر سے نکل کے ایک مخصوص ان کا روٹ تھا جس کو وہ روز طے کیا کرتے تھے اور پھر اپنے گھر کی جانب واپس لوٹایا کرتے تھے. اب یہ جو ان کا روٹ تھا نا، اس روٹ کے دوران ماننے والے بھی تھے اور نہ ماننے والے بھی تھے. جو ماننے والے تھے وہ محبت کرتے تھے، جو نہ ماننے والے تھے وہ اللہ معاف فرمائے بے ادبی بھی کرتے تھے. لیکن حضرت جی دعا کرنا کہ اللہ ہمیں ماننے والے ہی رکھے، اللہ ہمیں اپنے دوستوں کا ماننے والے ہی رکھے. اب جو ماننے والے تھے نا، جب سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مثلا یہ جیسے دکانیں ہیں تو سامنے سے گزرنا تو اہل محبت والے کے پاس جو نا اس نے سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پیش کر دینا. مثلا کسی حلوائی کی دکان کے سامنے سے گزرے، اس نے برفی دے دی، اس نے جناب کو میٹھا بسکٹ دے دیا، اس نے جلیبی دے دی. اس کو کہتے ہیں او انت مجنون. ایسی دیوانگی تھی اس دیوانے کی. کرنا کیا کہ جب کسی نے دینا نا تو تھوڑا سا کھا کے نا اس کو سوال کرنا، وہ یہ تو یہ ایت مٹھا ہے، وہاں جلیبی ہونی ہے، برفی ہونی، تو پوچھنا وہ یہ ایت مٹھی ہے. تو دینے والے نے آگے سے عرض کرنی حضور چینی پائی ہے، مٹھی ہونی تھی. اچھا چینی پائی کتوں لے آئی سی چینی؟ اس نے آگے سے عرض کرنی حضور دکان سے لایا تھا. اچھا دکان تو لے آیا سر، دکان والے نے کتوں لے آئی؟ حضرت اس نے مل سے توڑا منگوایا تھا. اچھا اس نے مل سے منگوایا. مل والے نے چینی کہاں سے لی تھی؟ وہ حضرت گنے کے جوس کی بنتی ہے. اچھا گنے کے جوس کی بنتی ہے، ایک گنے کے جوس کی نہیں آ جاتا ہے. سائیں جی اللہ پاک نے پایا ہے ایسا دیوانہ تھا جو برفی کی ٹکڑی میں سے بھی اپنے اللہ کو تلاش کر لیا کرتا تھا. تو یہ نہیں کہ صرف کسی نے میٹھا دیا تو اس طرح وہ نہیں. اگر کسی نے نمک پارا دے دیا، کسی نے ٹک بسکٹ دے دیا تو وہاں اس کی یہ کیفیت تھی. وہ تھوڑا سا کھا کے ساتھ ہی رکھ کے سوال کرنا تو یہ تو نمکین ہے. تو دینے والے نے کرنا حضور نون پایا ہے، نمکین ہی ہونی. اچھا نمک پایا ہے، کتوں لے آندا ہے؟ حضرت دکان تو لے آندا ہے. اچھا دکان والے نے کہاں سے لی ہے؟ حضرت اس نے مل سے منگوایا. اچھا مل سے منگوایا. مل والے نے کہاں سے لی ہے؟ وہ حضرت اس نے کھیوڑا سے منگوایا. اچھا کھیوڑا سے منگوایا. کھیوڑا نمک کہاں سے آ گیا؟ وہ حضرت وہاں پہاڑ ہیں نمک کے بڑے بڑے. اچھا پہاڑ ہیں، یہ پہاڑوں میں نمک کس طرح آ گیا ہے؟ اور سائیں جی اللہ پاک نے پایا ہے. اور پھر اسی بات پہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے باقاعدہ شعر لکھا. ہم مثلا کھاتے ہیں نا آم، تو ہم کھا کے کیا کہتے ہیں؟ یار آم بڑا میٹھا ہے. ہم کھاتے ہیں نا تربوز، کھا کے کیا کہتے ہیں؟ یار تربوز بڑا میٹھا ہے. وہ اللہ کے بندے تجھے اتنا پتا کہ تربوز میٹھا ہے، یہ تجھے کیوں بھول گیا کہ یہ خود میٹھا نہیں اس نے میٹھا کیا ہے؟
یہ ہمیں بھول گیا ہے کہ یہ خود نہیں میٹھا، یہ کسی نے میٹھا کی ہے. اسی لیے تو میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے فرمایا بھی، آپ فرماتے ہیں پانڈے نال نیو لگانا واہ تیری دانائی. وہ تو ابھی تک اسی میں پھنسا ہوا ہے کہ آم میٹھا ہے. وہ تجھے یہ کیوں نہیں یاد آ رہا اس پہ قربان جاؤں اس نے میٹھا کیا ہے؟ یہ تجھے کیوں بھول گیا؟ خود ہی میٹھا ہو گیا. پانڈے نال نیو لگانا واہ تیری دانائی، اور نیو لائی اس کاریگر تائیں جن نے یہ چیز بنائی ہے. لگاؤ نیو کیوں نہیں لگا رہے؟ کیوں؟ یہ دیکھیں نا یار، چلو ہم کھلے چھت کے نیچے بیٹھے ہیں. یہ مسئلہ یہ آپ کے ساتھ مکانات ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ دکان ہے مثلا، یہ دکان آپ لگا لیں 1 2 اور 3 اور اوپر 4، ان 4 دیواروں نے حضرت اس چھوٹی سی دکان کو اٹھایا ہوا ہے. وہ کاریگر ہے ایسا جو دعویٰ کرے کہ 4 دیواریں نکال دو میں ایسی چھت کھڑا کر کے بتاؤں، نہیں کھڑا ہوتا. اللہ قرآن کریم میں سب کو دعوت دے رہے ہیں. وہ پشاور والے ہو، وہ تمہارا چھوٹا سا چھت کھڑا نہیں ہوتا. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، تمہارا ایک چھوٹا سا کھڑا نہیں ہوتا. کبھی تھوڑی سی منڈی اوپر کر کے دیکھو، میں نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. دیکھو آپ ہمارے پشاور سیالکوٹ میں بھی آگے دیکھ لو، کوئی پلر نہیں ہے نیچے. کراچی جا کے دیکھ لو، کوئٹہ جا کے دیکھ لو، کوئی پلر نہیں. الم تروا، کیا تو نے نہ دیکھا؟ کیفا، کیوں کر، خلق اللہ، اللہ نے بنا دیا. سبع سماوات طباقا، 7 آسمانوں کو ایک کے اوپر ایک. اب یہ دیکھیں، یہ آپ کے بلب جل رہے ہیں، کوئی ہے بغیر تار کے جلانے والا؟ تو اللہ کہتے ہیں تیرا چھوٹا سا بلب نہیں جل رہا، میرا بھی تو دیکھ. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، میرا بھی تو دیکھ. لیکن پتہ نہیں حضرت ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں نہیں دیکھ رہے. لیکن میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ جو دیکھنے والوں میں سے. اب میں نے موضوع کی طرف بھی آنا، چلو یہ بات تھوڑی سی نکل گئی، میں نے کہا اس حوالے سے تھوڑی سی تربیت ہو گئی ہماری. میاں صاحب نے بڑا دیکھا ہے بڑا، اور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے کمال لکھا ہے. یہ دیکھیں نا، ہم بیٹھے ہیں، ہم پہ بھی میاں صاحب نے لکھا. ہم تو غور ہی نہیں کرتے، ہم پہ بھی میاں صاحب نے لکھا. آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. یا تو ہمیں چھوٹی سی چیز بنانی پڑ جائے تو وقت پڑ جاتا ہے. میں نے لوگوں کو گالیاں دیتے دیکھا ہے، اور تمہیں نہیں پتا میرا لینٹر ڈالنا ہے، تم نے ریت ہی نہیں بھیجی. اور تمہیں نہیں پتا میرا لینٹر ڈالنا ہے، تم نے سیمنٹ ہی نہیں بھیجا. تمہیں نہیں پتا آج میرا لینٹر تھا، تم نے سریے نہیں. کبھی آپ نے خود پہ غور کیا کہ یہ کہاں سے آیا سارا کچھ؟ کیا دل آسٹریلیا سے آیا ہے؟ کیا آنکھیں جرمنی سے امپورٹ ہوئی ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا حضرت. وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اور ایسا شانوں والا ہے، اس نے ماں کے پیٹ میں ہی بنایا سارا کچھ، کہیں سے بھی کچھ نہیں آیا. تو پھر میاں صاحب کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. شکلیں بھی نہیں ملتی حضرت. کبھی کبھی غور کیا کریں بنانے والے نے کیسا بنایا حضرت. شکلیں تو دور رہ گئی. اور حضرت جی سجے سے کھبا انگوٹھا بھی نہیں ملتا حضرت. یہ کیا ڈیزائننگ ہو گئی حضرت؟ کسی کا نہیں ملتا پوری زمین. آپ کا مجھ سے نہیں ملتا، میرا آپ سے نہیں ملتا، کسی سے ملنا تو دور کی بات، میرا ہی دائیں بائیں سے نہیں ملتا. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا ہے. یہی پیغام حسین ہے، اپنے رب سے لو لگاؤ. یہی پیغام حسین ہے. آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے. لو لگاؤ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ آیا سلسلہ عالیہ قادریہ کے شیوخ میں ہے. جانا حضرت کس نے نہیں، سب نے جانا. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدا تے سب مسافر، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. پھر بابا صاحب بولے کمال لکھا. آپ فرماتے ہیں ویک فریدا مٹی پھولی، خلق الانسان من صلصال کالفخار. ویک فریدا مٹی پھولی، مٹی پھولی ہے نا تو نے کوئی رنگ پر چھڑے اندر ہے تو مٹی ہے. ویک فریدا مٹی پھولی، مٹی ویک کے مٹی پھولی. جنہوں ویک کے ذریعے بھول جانے ہوئی تو مٹی ہے نا. ویک فریدا مٹی پھولی، مٹی ویک کے مٹی پھولی. مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے.
پھر حضور بلے شاہ بولے، آپ فرماتے ہیں ماٹی جھوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا اسوار، ماٹی ماٹی نوں دوڑائے ماٹی دا کھڑکار، ماٹی قدم کریں دی یار۔ اشعار تو بڑے ہیں، پھر اینڈ پہ جو پیغام دیا بلے شاہ رحمۃ اللہ، آپ فرماتے ہیں چار سیاں رل کھیڈن لگیاں، چار سیاں رل کھیڈن لگیاں، پنجویں وچ سردار، کھیڈ کھوڑ مڑ ماٹی ہوئیاں پوندیاں پیر بسیار، ماٹی قدم کریں دی یار۔ ہاں مٹی ہے، اینی جا مٹی سے ملنا ہے، لیکن قربان جاؤں جڑا عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مرتے، کامل ولیاں دے درتے پہ اج بھی جیوے بندے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، میں کہتا ہوں یہ تھے اصل حسینی ہے، یہ تھی امام حسین کے ماننے والے، جانا سب نے ہے نا۔ دیکھا جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وقت اخیر آیا نا، سارے مریدین اکٹھے تھے آپ کی خدمت، حضرت نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس ہے نا جو جان کنی کی کیفیت میں مبتلا ہے، نزا کی کیفیت میں مبتلا، تو لکھا ہے کہ اس کو کلمہ تلقین کرے۔ پھر ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اس کے سامنے آوازیں بلند پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں۔ اب یہ تو عام و خاصوں کی باتیں تو ہو رہے ہیں نا۔ وہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بند کی نا تو پاس کھڑے ایک شخص نے حضرت کو کلمہ تلقین کر دیا۔ حضرت کو کہتے ہیں، حضرت کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا جواب سننا حضرت کا۔ آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کر اس کو فرمانے لگے، اور تو نے یاد بھی اس کو ہی کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے، تو نے یاد بھی اس کو ہی کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں۔ اب خود تصور کریں حضرت انہوں نے کتنا یاد کیا ہوگا، کتنا۔ یہ حضرت جنید بغدادی کے لیے لکھا ہے کہ ایک دن حجام آیا ہوا تھا اور وہ اس نے پہلے حضرت کی جو ہے نا وہ زلفیں تراشی، پھر اس نے جو ہے نا وہ حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی۔ اب بعد میں باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی، ٹھیک ہے، تو لکھا ہے کہ جب اس نے اس طرح حضرت کے لبوں کے قریب کیا نا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نائی کے پھٹے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اس نے اس طرح پیچھے کر لیا اور حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، حضرت یہ اس طرح لوہے کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ ہونٹ ولی کے ہیں یا دنیا دار کے، یہ تو چلے گا تو کاٹ دے گا، کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں اس لیے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے نا ذکر کا سلسلہ موقوف کر دیں تاکہ میں حضرت کی مونچھیں درست کر لوں۔ قربان جاؤں حضرت، کمال جواب دیا آپ نے۔ آپ فرمانے لگے، یار تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا نام لینا نہیں چھوڑنا کوئی ہے۔ لیکن حضرت آج ہمیں کیا ہو گیا، کیوں ہمیں اتنی سستیاں آ گئی ہیں، کیوں ہم اتنا دور جا رہے ہیں؟ نہیں حضرت، ذکر اور پھر انداز کیا، او انت مجنون، ذکر میں انداز ایسا ہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ مجنون ہو گیا۔ اور میں آپ احباب سے کہوں گا حضرت کر کے تو دیکھو، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، حضرت جی ہائے ہائے ہائے، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ تو پھر یہ تو ہوا ہی نہیں نا کہ کچھ پوچھا ہو تو پھر اس کا جواب نہ آیا ہو، تو جواب پھر کیا آیا، اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے ہیں۔ یہ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی، اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے جو پیرو مرشد ہیں ان کا نام ہے حضرت شیخ ابو الفضل خود علی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ۔ داتا حضور نے کشف المحجوب میں اس کو لکھا ہے، ٹھیک ہے جی، دل تو کیا چیز ہے ہم روح، میں آپ کو بتاؤں گا، ہو کے تو دیکھو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ داتا حضور لکھتے ہیں کہ میرے پیر بھائی نے مجھے یہ بات بیان کی کہ مجھے کوئی بیماری لگ گئی تو حکیم نے کہا کہ فجر کی نماز پڑھ کے نا درخت کے اوپر چڑھ کے وہ پتے توڑ کے لانے ہیں جن پہ اوس پڑی ہو، ٹھیک ہے جی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میرے پیر بھائی نے مجھے بیان کیا کہ میں درخت کے اوپر چڑھ کے نا وہ پتے توڑ رہا تھا، تو اتنی دیر سے میں نے کیا دیکھا کہ پیر صاحب تشریف لے ہیں، میرے ہی آپ کے بھی پیر صاحب تشریف لے ہیں، تو میں نے بھی ظاہر خود کو چھپانا ہی ہے،
کہتے میں نے بھی خود کو چھپایا یہ کہہ کے کہ اگر حضرت نے دیکھ لیا تو آپ پوچھیں گے وہ تو اینی سویرے سویرے درخت چڑھ کے کی کرنے ہیں. کہتے میں نے خود کو پتوں میں چھپا لیا. لیکن کہتے جب حضرت میرے قریب آئے نا تو حضرت کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی. آواز کیا آئی اور میں سمجھ گیا کہ حضرت اس وقت اپنے حال میں نہیں ہے. آواز کیا کانوں میں آتی ہے؟ حضرت اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ پورا 1 سال گزر گیا تو نے مجھے 1 روپیہ نہیں دیا اور میں نے بھی نہیں مانگا. یہ حال ہے صوفیوں کا. یہی تو حال کربلا معلیٰ میں تھا. کیا آپ کے خیال میں کر نہیں سکتے تھے وہ؟ نہیں حضرت سارا کچھ ہی کر سکتے تھے. لیکن کیا طاقت ہندیاں لور نہ لایا. یہ نہ کوئی سمجھے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے. اگر چاہتے تو اشارہ کر کے کربلا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے حضرت. اور یہ کبھی نہیں کہنا کہ حسین پہ پانی بند ہوا. وہ ماں نے لال پیدا ہی نہیں کیا جو حسین پہ پانی بند کر دے. ماں نے وہ لال پیدا ہی نہیں کیا جو حسین پہ پانی بند کرے. نہیں حسین نے خود ہی پانی چھوڑ دیا. اب سچ بتاؤ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. رمضان کسی نے پانی بند تو نہیں کیتا ہوں بلکہ دوران وضو حالت روزہ میں ہم پانی لے جاتے ہیں لیکن پھر کیا کرتے ہیں اندر ہونے کے باوجود کلی کر دیتے ہیں. بند تو نہیں کیا کسی نے. کیا ہوا؟ ہم نے خود ہی چھوڑ دیا. تم آپ ہی چھڑے دے انہوں نے کہ انہوں نے بند ہو گئے ہیں اور نہیں بند نہیں ہوا خود ہی چھوڑ دی. اے تن میرا کنگی ہوئے میں زلف محبوب دی واما پاپوش بڑن کھال میری دے تے میں قدمی سجن دے آما اور جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. کون ماں نے لال پیدا کیے جو حسین پہ پانی بند کرے؟ تاریخ دمشق ٹھیک ہے جی. خطیب بغدادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں حضور کے دائیں زانو پر حضرت ابراہیم اور بائیں زانو پہ امام حسین بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. آکے عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ فرما رہے ہیں ایک رکھ لو ایک دے دے. ایک رکھ لو ایک دے دے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ابراہیم دیے اپنے صاحبزادے. 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد لکھا ہے کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے نا تو حضور چوم کے فرماتے مرحبا اے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. ان کا پانی بند کرنا کسی نے. اب کون ہے پانی بند کرنے والا؟ وہ اشارہ فرماتے تو 10,000 فرات آپ کے قدموں سے جاری ہو جاتے. لیکن کیا ہے اے تن میرا کنگی ہوئے میں زلف مبود دیوانہ. چلو میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. چلو ذرا کھل کے تھوڑا امام حسین امام علی مقام کا موقف اور واضح ہو جائے گا. حضرت سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ یہ رشتے میں حضور نبی علیہ السلام کے ماموں بھی لگتے ہیں. انہوں نے میدان احد میں حضور نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے نا 70 تیر فائر کیے بغیر ہاتھ روکے ہوئے. نبی علیہ السلام پکڑاتے جاتے یہ فائر کرتے جاتے. تب رکے جب تیر ختم ہو گئے. حضور نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو. اور پھر ایک دعا دی. وہ کیا؟ یا اللہ آج کے بعد تیری بارگاہ سے سعد جو مانگے اس کو عطا کر دینا. اور سعد کو عام صحابی نہیں ہے یہ جرنیل صحابی ہیں. انہوں نے ایران فتح کیا تھا. حضرت سعد بن لکھا ہے کہ بڑھاپے میں حضرت سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا ہو گئے. بنائی جاتی رہی. آپ نے جہاد ترک کیا اور مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کر لی. حج کا موسم تھا کہ باہر صحابہ اکٹھے تھے. جب انہوں نے دیکھا نا کہ آج حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم ہے کہ جب تک وہ انگلی نہیں پکڑے گا آپ تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. اور کبھی یہ عالم تھا کہ یہ اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے. سارے صحابی اکٹھے ہوئے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں ہر دعا مقبول ہے. یہ بیت اللہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی تو مستجاب الدعوات ہیں. آپ کی بھی ہر دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ سے آنکھیں کیوں نہیں مانگتے؟ آئے آئے. آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ سعد کو کس نے اندھا کیا؟ سب نے ایک ہی جواب دیا حضرت اللہ نے. فرمایا جی پھر انہیں نہ کیتا تو میں بھی نہ رہ کے راضی ہیں. یہ تو ان کے خادموں کا حال ہے. اے تن میرا کنگی ہو تے میں زلف محبوب دیواں پاپوش بڑن کھل میری دے تے میں قدمی سجن دے آواں جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. اور پھر حضرت سلطان باہو بھی بولے کمال لکھا آپ نے. آپ نے فرمایا عاشق سوئی حقیقی جڑا
قتل معشوق دا منی ہوں مکھ نہ موڑے در نہ چھوڑے سہ تلواراں کھنی ہوں جتوال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہوں سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہوں طاقت رندیاں زور نہ لایا بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں. یہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت مظہر جانی جانا رحمت اللہ تعالی، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی کے شیخ ہیں آپ. اور پھر قاضی صاحب نے اپنے پیر و مرشد کے نام پہ تفسیر مظہر سے مظہری تصنیف فرمائی، بڑی خوبصورت تفسیر ہے. اس میں حضرت مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے اپنے شیخ کی زندگی کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. اب اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت کی جو بی بی صاحبہ تھی نا وہ مزاجن بڑی تلخ تھی، غسیلی تھی، زبان کی تھوڑی کڑوی تھی، لیکن حضرت مظہر جانا رحمت اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ بھی کہیں آگے سے ان کو کسی نے جواب نہیں دینا. اس میں لکھا ہے کہ حضرت کے کو مرید تھے جو کابل سے آئے دلی حضرت کی بارگاہ میں. حضرت نے کو کام کا، انہوں نے کوئی چیز اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھی، بی بی صاحبہ آ گئی. آگے پوچھا یہ تو نے یہ چیز یہاں سے اٹھا کے یہاں کیوں رکھی؟ تو انہوں نے آگے سے کہا مجھے پیر صاحب نے کہا ہے. پہلے تو وہ خان صاحب کے لیے کچھ کڑوا بولی، لیکن جب پیر صاحب کے لیے بولی نا تو خان صاحب سے برداشت نہیں ہوا. انہوں نے تلوار کو ہاتھ ڈالا اور میان سے تلوار کھینچی. حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہوئی کہ اندر معاملہ خراب ہو گیا. اب بھاگتے ہوئے آئے، مرید کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گئے. اب مرید بھی رو رہا ہے، پیر بھی رو رہا ہے. جب کیفیت سنبھلی نا تو مرید نے عرض کی حضور آپ اتنے بڑے شیخ ہیں تو ایک عورت آپ کی شان میں ایسی گستاخی کرے، یہ اس کو اتنی جرت کیسے ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا قرب پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا، ریاضتیں کر رہا تھا. ہاں حضرت یاد رکھو جو بھی مجاہدہ کرتا ہے نا پھر اس کو ملتا ضرور ہے. آج اگر نئی بات بن رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محنت کرنی چھوڑ دی. ایک بزرگ تھے ان کو لٹک لگ گئی دیکھنے کی، اور جب لٹک لگتی ہے نا پھر ہی کچھ ہوتا ہے. 40 سال نہیں سوئے، 40 سال مجاہدہ کیا. ایک دن بیٹھے بیٹھے نا آنکھ لگ گئی. جب آنکھ ملی تو خواب میں محبوب مل گیا. اسی لیے تو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور بئی چنگیاں دے کول کتے ڈنگا نہ سوچ لیں. ان کی جب آنکھ کھلی نا تھوڑا غلط سوچ لیا انہوں نے، کیا غلط قیاس کر گئے. وہ کہنے لگی ہوئے وہ میں بھی 40 سال جاگتا رہا، مجھے پہلے پتا ہوتا کہ سونے سے محبوب مل جاتا ہے تو میں تو روز سو کے محبوب کو دیکھتا. پھر کیا تھا، بس بغل میں بسترا نماز فرض ادا کی اور بسترا بچھا کے پھر سو گئے، پھر محبوب ملے گا. وہ کافی دن اسی طرح گزر گئے. ایک دن غیب سے آواز آئی بندیا وہ پہلے تو سوتا نہیں تھا اب تو اٹھتا ہی نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی محبوب اگر پہلے پتا ہوتا کہ سونے سے محبوب ملتے ہیں تو میں بھی 40 سال جاگتا رہا، میں تو روز سوتا روز محبوب کو دیکھتا. آگے سے جواب آیا بندے تجھے کس نے کہا کہ سونے سے ہم ملتے ہیں؟ ارے ہمارا ملنا 40 سال جاگنے کا پھل ہے، پھر دیکھنا ہے تو 40 سال پھر جاگ اور پھر دیکھ لے. اللہ کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں جانے دیتی. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا ٹونڈن والے پا لیا ٹونڈ جڑا کی پکی ہے، رب انہاں نوں لبدا باہو نیشتاں جڑا دیاں سچیاں ہوئے. سچی نیت سے حضرت کبھی پکار کے تو دیکھو اس ذات کو، پھر دیکھو ہاں فضل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پھر دیکھو ہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہاں حضرت راہ دکھائیں کسے، کوئی رہنما منزل ہی نہیں. یہ اگلا مہینہ سپٹمبر کا ہے، ٹھیک ہے جی، 7 ستمبر ختم نبوت کے حوالے سے. پھر پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے، میں اس حوالے سے بھی گوش گزار کرتے جاتا ہوں. جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی کو سزا ہو گئی، جج نے پھانسی کا آرڈر کر کے قلم توڑ دیا، لیکن جو دل والے تھے ان کو کہاں سکون آ رہا تھا. حکومت کے آگے چلتی نہیں تھی. چند صوفیہ اکٹھے ہوئے جن میں حضور پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی، حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی، حضور پیر سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ تعالی، اور ایسے اور بڑے بزرگ اکٹھے ہوئے. انہوں نے آپس میں باہم مشورہ کیا. ہم تو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بے گناہ قید ہو تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے. اگر کر نہیں سکتا تو کسی سے کروا کے سنے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا پھر کسی کی ڈیوٹی لگائے کہ میری طرف سے کرو، تو اللہ سورہ یوسف کی برکت سے اس کو رہائی عطا کر دیں گے. تو اب پتہ نہیں علم الدین ناظرہ پڑھے بھی ہیں کہ نہیں پڑھے، پڑھے ہیں تو معروف پڑھے ہیں یا مجہول پڑھے ہیں، قاری سے پڑھے ہیں یا عورت سے پڑھے ہیں یا سادے حافظ سے پڑھے ہیں یا پڑھے کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. تو اس طرح کرتے ہیں، یہ ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں. روز جا کے نا
علم الدین شہید رحمتہ تعالیٰ کو سورہ یوسف سناتے ہیں. جیلر سے اجازت لی, ظاہر وہ بھی مسلمان تھا, اس نے اجازت دے دی. اب یہ سارے بزرگ آئے اور حضرت غازی علم الدین شہید رحمتہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سارا مدعا رکھا. میں کہا حضور ہے اس تو بہتر اور کیڑی گل ہے کہ سید قرآن پڑھن تے علم الدین سنے, تسی پڑھو میں سنن ڈیا رہا ہوں. اب ان سارے بزرگوں میں حافظ قرآن صرف حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمتہ تعالیٰ حضرت نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اب میں نے کیا پڑھنا ہے, سید صاحب نے کیا پڑھا ہوگا قرآن کریم ہے. اب یہاں ماشاءاللہ عالم دین بھی بیٹھے ہیں, حافظ بھی بیٹھے ہیں. جب حافظ پڑھ رہا ہوتا ہے نا حضرت, بس تھوڑی سی توجہ ادھر سے ادھر ہوئی تو گیا حافظ, یا تو مشابہ لگ جائے گا یا کچھ اور معاملہ بن جائے گا. اب ظاہر کیفیت آ رہی ہے حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمتہ تعالیٰ علیہ سامنے علم الدین بیٹھے ہیں, بس توجہ ادھر سے ادھر ہوئی تو کیا ہوا, حضرت ایک جگہ زبر کو زیر پڑ گئے تو کیا ہوا, علم الدین شہید رحمتہ تعالیٰ نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضور سید ہو بڑے لوگ کو ذرا توجہ کرو, زبر نو زیر پڑ گئے. حضرت رک گئے اور حیران ہوئے, کوئی ہم تو آپس میں یہ مشورہ کر کے ہیں پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں, اور یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہے ہیں, یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہے ہیں. حضور پیر سے یہ جماعت علی شاہ رحمتہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی تو غازی علم الدین کی بات ٹھیک تھی, جو انہوں نے غلطی نکالی تھی غلطی بالکل تھی. اب اور حیرانگی ہوئی, آپ نے فرمایا علم الدین وہ ہم تو یہ مشورہ کر کے آئے تھے پتہ نہیں تجھے ناظرہ بھی آتا کہ نہیں آتا, اور تو نے پکے حافظ قرآن کی غلطی نکالی اور نکالی بھی ٹھیک, یہ کیا ہے. تو آگے سے حضور علم الدین شہید رحمتہ تعالیٰ فرمانے لگے سید صاحب آپ نے پھٹیوں پہ بیٹھ کے استادوں سے پڑھا ہے, وہ علم الدین وہ ہے جس نے حضور سے پڑھا ہے. ہم تو ماہر بہت کرم ہے کوئی فرمایا حضور آپ نے پھٹیوں پہ بیٹھ کے نا استادوں سے پڑھا ہے, علم الدین وہ ہے جس نے حضور نبی علیہ السلام سے پڑھا ہے حضرت ہے. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی شاید راہ دکھائیں کسے کوئی راہ ربے منزل نہیں. اور لکھا ہے کہ جب حضرت کا جنازہ ہوا نا, تاریخ کا بڑا جنازہ تھا حضرت, اب جب لکھا ہے کہ جنازے کی امامت کی باری آئی نا تو سارے پریشان تھے, ایک سے بڑھ کے ایک شخصیت تھی, اب کون جنازہ پڑھائے گا. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمتہ تعالیٰ کی لگا دی گئی. یہ علامہ صاحب ہوں تسی کھلارو جی کھلار میں لکھا ہے کہ آپ نے حضور پیر سید دیدار علی شاہ رحمتہ تعالیٰ, حضور سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمتہ تعالیٰ کے والد گرامی حزب الاحناف, آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے نہ مصلی پہ کھڑا کر دیا. اب بڑے لوگ ہیں حضرت جی, یہ کہاں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے ہیں نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے ہیں. وہ لکھا ہے نا حضور بلے شاہ رحمتہ تعالیٰ اوچ شریف کے بزرگ اکٹھے ہوئے, دونوں سید ہیں, دونوں اللہ کے ولی ہیں, لیکن وہاں کچھ اور رنگ ہے وہاں کچھ اور رنگ ہے. دونوں نے نگاہ باطن سے دیکھا کہ اندر شمع شوق روشن ہے. حضور بلے شاہ رحمتہ تعالیٰ سے بزرگ کہتے ہیں جی تعارف کراؤ کون ہو, سینہ بڑا روشن ہے. آپ نے فرمایا حضور روشن تے تہاڈا بھی بڑا, تسی کون ہو. جو اوچ شریف کے بزرگ ہیں نا وہ پہلے اپنا تعارف کرواتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسی اچے بھائی ولی تھے, ساڑی ذات اچیری سید تھے, اساں اچ شہر دے رہن والے, اسی اچے ساڑی ذات اچیری اساں اچ شہر دے رہن والے. حضور بلے شاہ رحمتہ تعالیٰ نے تو فکر تھا نظر, آپ فرماتے ہیں حضور اسی قصوری ہیں, اسی قصوری ساڑی ذات قصوری اساں شہر قصور دے رہن والے ہیں. صوفیوں کا اپنا ہی مسئلہ ہے, کیونکہ حضور وارث شاہ نے کہا تھا, آپ نے فرمایا چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون, کٹے پریاں عجز وہاون تے قرب حضوری پاون ہیں. پھر کسی صوفی نے کہا تھا, اس نے کہا جس کو میں کی ہوا لگی, بچ کے رہنا حضرت ذرا اس سے, یہ چنگی نہیں ہے. جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی.
यहाँ होना न होना है, न होना ऐन होना है, जिसे होना हो कुछ खाके दरे जाना न हो जाए। हुज़ूर पीर सैयद दार अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया, एक बार आलिम होने की वजह से खड़ा किया तो बहुत बड़े आलिम अर्ज की नहीं हुजूर, फरमाया सैयद होने की वजह से खड़ा किया तो देख तो सही सादात का कैसा बाग खिला हुआ है, कि हुजूर ऐसे भी नहीं खिला रहे। फरमाया फिर मैनू क्यों खिला रहे हो? अर्ज की हुजूर आलिम भी बड़े हैं, सादात भी बड़े हैं, लेकिन इमाम आले सुन्नत मुजद्दिदीन दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला के खलीफा ज़रफ़ात हैं, मैंने उस निस्बत से खड़ा किया है। और लिखा है कि शाह साहब ना खड़े हुए जनाजा पढ़ाने के लिए, एक होता है हज़रत इरादतन देखना, ये मैंने इरादतन देखा है, एक होता है बेसाख्ता नजर का उठना, पीछे कुछ ऐसा होना कि बेसाख्ता नजर उठे। लिखा है कि बेसाख्ता शाह साहब की नजर पीछे पड़ी, गश खा के गिर गए। जब सारे मामले खत्म हो गए ना, हजरत को होश आई, सारे लोग इकट्ठे हो गए। अर्ज की हुजूर जनाजा नहीं जो पढ़ाया है, बेहोश हो के क्यों डेग पे हो? लोगों को कुछ नहीं कहा। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस तरह इस्तगासा पेश करते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सारी उम्र गुजर गई आपके दीन की खिदमत करते करते, सारी उम्र गुजर गई आपकी उम्मत को कुरान और हदीस का दर्स देते देते, और कभी हमें ख्वाब में भी जलवा नहीं दिखाया। और कुर्बान जाओ इल्मुद्दीन शहीद की शान पे, जिसके जनाजे में खुद ही तशरीफ ले आए। हम तो मायल करें हम तो मायल करम, कोई शायर नहीं, सारे नूं इंग्लैंड जाने का शौक पे है, मदीने आने वाला है कोई नहीं। हाँ बल्कि सच कहूँगा, इतनी दूर से हमको भूमिया तो नहीं ना मारने हैं, हकीकत है। हम तो मायल करम, रात पवे ते बेदर्दा नींद प्यारियां, दर्द मंदा नूं याद सजण दी कोई सुते आण देगा। अब बातें पता नहीं क्या से क्या हो गई हैं, हमने रास्ते बदल लिए, हमने सोचें बदली, हमने नजरिए बदले, हमने फिक्रें बदल ली। और मैं प्रचार वालों आज भी आपसे कहूंगा, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को तब भी अपनी उम्र से बड़ा प्यार था, आज भी बड़ा प्यार, सिर्फ उम्मत ने बेवफाई शुरू कर दी। मैं स्पेशल नौजवानों को कहूंगा, पुत्र हुजूर से नहीं प्यार, इंडिया के एक्टरों से ज्यादा प्यार है ना। ये हमारे बुजुर्ग हुए मंजूर अहमद शाह साहब, साहिवाल शरीफ, मदीनतुर रसूल लिखी है, बड़ी खूबसूरत किताब है। उसमें हज़रत ने बड़ा कमाल वाक़या लिखा। आप फरमाते हैं कि मेरे एक मुरीद जिनका नाम उन्होंने किताब में हाजी इस्माइल लिखा है, वो कहते हैं हाजी इस्माइल ने मुझे बताया कि हज करने के लिए गए तो पाकिस्तान से एक ब्यूरोक्रेट सियासी शख्सियत हज करने के लिए आए। कहते हज कर लिया, मदीना तैयबा गए, हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। कहते जब वहां आए ना तो अल्लाह की करनी हुई कि होटल में एक ही कमरे में ठहरे। कहते दोपहर का खाना खा रहे थे, होटल का दरवाजा खुला हुआ था, तो क्या हुआ, एक बिल्ली अंदर आ गई। वो तो फिर बिल्ली थी, हमारे बड़ों ने तो कमाल लिखा, हमारे बड़े लिखते हैं, वो कहते हैं अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना है। हमारे बड़ों ने तो अल्लाह या नबी या नबी, गुलाम है रसूल के गुलाम है, नामी रसूल में मौत भी कबूल है, इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है, मते रसूल के पासबा है पासबा, कादरे बतूल के पासबा है पासबा, रिसालत या रसूल अल्लाह, कार खत्म नबूवत जिंदाबाद, कार खत्म नबूवत जिंदाबाद, दूसरे रिसालत जिंदाबाद। वो कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम के शहर मुबारक की बिल्ली थी, कहते हमारे दिल तो गीदर से खिल उठे, भाई हम तो आए हैं, ये तो यहाँ ही रहती है, नबी अलैहिस्सलाम के शहर मुबारक है। अब शायद हजरत किसी के अंदर ये हो, ये किस तरह की बात है, वो कुर्बान जाऊँगा हजरत। अल्लाह पाक मक्के की कसमें भी इस हवाले से उठाए कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद,
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، پھر قربان جو ان کے شہر کی چیزیں ہیں پھر ان کی شان کیا ہوگی؟ کہتے ہیں ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا. کہتے ہیں روٹی کھا رہے تھے اس وقت، کہتے ہیں ہم نے اس بلی کو نا روٹی پیش کی، اس نے قبول کر لی. کہتے ہیں اللہ کی کرنی ہوئی، اگلے دن پھر آ گئی منظورہ مشاسہ، تیسرے دن پھر آ گئی. کہتے ہیں ہم بھی ایک قدم آگے بڑھے اور وہ روٹی والا معاملہ ترک کیا، جو اسپیشل پروڈکٹ بنی ہے نا بلیوں کے لیے، کہتے ہیں ہم بازار سے وہ پرچیز کر رہے ہیں اور اس کو دیں. کہتے ہیں ہوا کچھ اس طرح کہ وہ جو سیاسی شخصیت آئی تھی نا بیوروکریٹ، وہ بلی سے جی لگا بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہوئے بلی پاکستان لے کے جانی ہے. سعودی حکومت سے اجازت لی، پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، اس کے لیے ایک بڑا زبردست سا پنجرہ تیار کروایا. اب جس دن پاکستان روانگی تھی نا اگلے دن، تو شاہ صاحب نے لکھا ہے رات کو سوئے تھے تو مقدر جاگ اٹھا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اور حضور نبی علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے ہیں میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. اب فرما رہے ہیں حاجی اس طرح تو خیر سے آیا تھا نا، اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جائے، بس اتنا کرنا کہ ہماری بلی نہ لے. منظورہ مشاسہ حضرت سند ہے، ایک ان کا نام ایک سند ہے حضرت جی، کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہوئی. ہاں اللہ تجھے جیسے خیریت سے ہے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا. اب اس میں منظورہ مشاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس سیاستدان شخصیت نے خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا او حاجی تجھے کس طرح اجازت دے دوں؟ 4 راتیں گزر گئی، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے حضور مدد فرماؤ مدینہ چھڑون لگا دے. چلے ہو بلیاں روئیں ہیں تو اتنا نوازتے ہیں، تم رو گے تو نہیں نوازیں گے. لیکن یہی تو حضرت سازشیں ایسی ایسی کھیلی گئیں کہ آج ہمیں حضور نبی علیہ السلام سے روحانی طور پہ دور کر دیا گیا نا حضرت. اور میں اپنے بزرگوں کا پیغام دیا کرتا ہوں، آج بھی میں یہاں دے کے جاؤں گا حضرت. بادشاہیاں چاہتے ہو تو اس نسخے کو پکڑ لو. وہ کیا ہے؟ ہائے 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 قربان جاؤں، سرگی اٹھو حضرت، سرگی پھر ویکھو حضرت جی سرگی ہوں کی سرگی اٹھو، پھر دیکھو سرگی ہوں کی سرگی اٹھو. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ انڈیا میں حضرت کا آج بھی مزاج موجود ہے. مریدیت کی حضور ہے، اور ذات اور آپ کی شان میں اتنی گستاخی. آپ نے فرمایا میں مجاہدے کر رہا تھا اللہ کا قرب پانے کے لیے، تو ایک دن آواز غیب سے آئی، مظہر ہم تجھ سے راضی. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. پھر آواز آئی، مظہر جس طرح ہم تجھ سے راضی ہیں نا، ہماری ایک بندی ہے ہم اس سے بھی راضی ہیں، لیکن اس میں ایک نقص ہے، یہ ذرا زبان کی کڑوی ہے، تو کبھی ہماری خوشی کے لیے اس سے نکاح کر لینا تو ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں گے. حضرت مظہر جانا رو پڑے. آپ نے فرمایا گستاخی کرنا تو دور کی بات، اگر میں ایک نظر اس بی بی پہ ڈالوں اس کو تو دیکھنا بھول جائے، لیکن تجھے کیا بتاؤں میں تو یار سے یاری نبھا رہا ہوں. حضرت جی یہی رنگ کربلا میں بھی تھا. کبھی نہیں کہنا کہ امام حسین پہ پانی بند کیا، نہ امام کی بے ادبی کرنا، نہ کون ہے پانی بند کرنے والا؟ یہی مسلک رکھنا ہے. طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی بوجھ پیاسے ٹل گئے تے دین دنی دے سائیں تے سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کھمیں او بچے دے کے دین بچانا سخی حسین ڈاکہ میں. یہ نہیں سمجھنا کہ وہ کر کچھ اشارہ فرماتا تو کربلا کا منظر بدل کے رکھ دیتے. نہیں حضرت جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ چلے پاؤں. یہ اللہ کبھی آپ کو
مدینہ پاک لے جائے. تو وہاں کوئی جاننے والا ہوا اسے کہنا یار یہاں مجھے پتہ لگا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے, مجھے ذرا اس کی اجازت تو کرو. آج بھی ہے لیکن ہے ذرا مدینہ طیبہ سے باہر ہے. میں جب اس دفعہ گیا تو میں نے اس جگہ کی بھی زیارت کی جہاں جو ہے نا بس چلو پھر دکھ کا ایک سلسلہ تھا انشاءاللہ. وہ گھر آج بھی موجود ہے. جیسے سعودیہ والوں کی عادت ہے نا تبرکات کے ساتھ سلوک کرنا ہے جی, امریکہ والے کی جتیاں چمڑیاں وہ شہواں جنہاں دا تعلق اللہ یا اللہ دے رسول نال انہاں نوں ختم کرنا. اس مکان کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوا, اس کو مسمار کر دیا انہوں نے, سڑکیں بن گئی. بس یہ جتنی جگہ نا اتنی جگہ آپ لگا لیں, اتنا سا چھوٹا سا کمرہ رہ گیا جس کے ارد گرد نا وہ لوہے کا جنگلہ لگا ہوا ہے, اس کے ارد گرد لوہے کا جنگلہ لگا ہے. لیکن اس مکان کے اوپر آج بھی سلیٹ لگی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے بیت الحوض غم کا گھر. تو رضوی جی بندہ جب جا کے وہاں کھڑا ہوتا ہے نا تو بڑا ہی رونا آتا ہے. آپ کو خود نہیں پتا چلے گا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں, لیکن رونے کے بڑا پتہ نہیں ماں کتنا روئے تھے. تاریخ میں نہیں ہوا حضرت اس طرح, تاریخ میں نہیں ہوا, تاریخ میں نہیں ہوا. امام نے وہاں سکونت اختیار کی. لکھا ہے تاریخ نے کہ ایک یزیدی سپاہی اس پر یزید کسی بات سے نا خفا ہوا, اس کو سزا دینی چاہیے. تو اس نے کیا کیا, وہ حضرت سادہ فرما دیں اس کو, وہ رات کے اندھیرے میں بھاگ کے نا اسی مکان میں آ کر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 دن اور 3 راتیں رہا. جب جانے لگا نا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثیر رقم بھی عطا فرمائی. تو تاریخ میں لکھا ہے کہ تھوڑا سا آگے جا کے نا پھر واپس آیا. حضرت اس کو سادہ فرما دیں, تھوڑا سا آگے جا کے نا پھر واپس آیا اور آ کر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کس طرح ہے کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں. عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچانتے تو پھر اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر میں تو نہ رکھتے ہیں. ذرا جواب سننا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے فرمایا سننا, جب تو نے میرے بابا جان پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں. ہاں وہ تیرا کردار تھا, یہ ہمارا کردار ہے. ہاں طاقت دیا نزور بیٹھے مل کردار ہی تو سب کچھ ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے اور گنے نکالنے والے لوگ ہیں, لیکن قربان جاؤں حضرت آج اس معاشرے کو ضرورت ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ, عبد الرحمن ابن ملجم یا ملجم, جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنا کاری وار کیا تھا کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس نے آپ کی کن پٹی پہ چلایا تھا نا وار, تو خنجر آپ کے سر مبارک کو کاٹتا کاٹتا کن پٹی تک آیا تھا. ہاں اتنا کاری وار اس نے کیا تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ وہ دور ہے جب پین کلر ایجاد نہیں ہوئی تھی. ڈکلوران, ڈکلوفینک سوڈیم, ڈکلوفینک پوٹاشیم, پیناڈول, کچھ بھی نہیں تھا. کوئی درد کی دوا تھی ہی نہیں. اب خود تصور کرے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی درد ہوئی ہو. لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پہ ہیں, عبد الرحمن ملجم سامنے گرفتار کھڑا ہے. وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ پیش کیا. آپ نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی, ڈرا ہوا تھا. فرمایا پہلے اس کو پلاؤ, فرمایا پہلے اس کو پلاؤ. اس کو پانی پلانے لگے کیونکہ خارجی تھا نا, اس کے دل میں بغض تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ پانی نہ پینا, اس میں زہر ملایا گیا تجھے مارنے کے لیے. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. اسی طرح پیالہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو مخاطب کر کے فرمایا, آپ نے فرمایا عبد الرحمن اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو بروز قیامت علی نے اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے لیے جنت کا پروانہ نہ لے لیتا.
چمن گلی گلی علی 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 نگر گلی گلی علی 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 حیدری زندہ باد. اسی لیے تو حضرت اقبال نے بھی کہا تھا، اقبال بھی کہتا ہے اقبال بڑا ہرجائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہیں. حضرت اس دفعہ کوشش کرنا کہ 10 محرم پہ نان حلوہ چاول بانٹ کے بری نہ ہو جانا، بلکہ اس دفعہ کربلا کو خود پہ طاری کرنا، سمجھنا کہ کربلا کیا ہے، کربلا والوں نے کیا کیا تھا، کربلا والوں نے ہمیں کر کے دکھایا کیا تھا. نہیں، خود پہ طاری کریں. یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن کے لیے رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین رضی اللہ اور امام زین العابدین رضی اللہ، تینوں کے لیے روایت موجود ہے. ادھر تینوں کے جسم، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام زین العابدین ان کو تو پراپر غسل دیا گیا ہے، لیکن امام حسین کے لیے لکھا ہے کہ جب ان بدبختوں نے، ان ملعونوں نے حضرت کو شہید کر لیا، پھر انہوں نے اپنے جسم مبارک سے کپڑے بھی اتار لیے، تو لکھا ہے کہ امام حسین کی کمر پہ بھی، جب امام حسن کو غسل دیا گیا ان کی کمر پہ بھی، جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا تو ان کی کمر پہ بھی، تینوں کی کمر مبارک پہ نشان موجود تھا. اور تینوں کی دفعہ یہ بات آپس میں ہوئی کہ یہ تو شہزادے ہیں، یہ نشان کس چیز کا ہے؟ اور تینوں کی دفعہ ایک ہی جواب آیا، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو یہ رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں. آج کردار نہیں ہے، آج کردار بہت کچھ ہے لیکن آج کردار نہیں. اس لیے حضرت کردار لے کے آؤ، ٹھنڈے رہو، لف جایا کرو. وہ کسی صوفی نے کہا تھا نا، جتن جتن ہر کوئی کھیلے. بظاہر یزید جیتا ہے حضرت، بظاہر امام حسین ہارے ہیں، لیکن قربان جاؤں یزید جیت کے بھی ہار گئے، امام حسین ہار کے بھی جیت گئے. ہاں، اسی لیے تو کسی نے کہا تھا جتن جتن ہر کوئی کھیلے، تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیسی ہرن دا مل ہیرا. ہاں، آج ضرورت کردار کی ہے. اس لیے اس دفعہ 10 محرم کو صرف یہ دیکھ تک نہ رہنا ہے، وہ بے نیاز ہیں، ان کو ہماری دیکھنے کی کوئی لوڑ نہیں. ہاں، وہ ہم سے کردار مانگ رہے ہیں. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ و فرات ہیں. اس لیے حضرت جی آؤ عمل کی طرف چلیں، اور جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی میں وہیں بات کو لا کے ختم کروں گا. اپنے اللہ کو یاد کیا کرو، اپنے اللہ کا بڑا ذکر کیا کرو. آج اصل میں ایمان کی کمزوری نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ ہم اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. حالات رہی یہ کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت ہے حضرت یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے نام میں بڑی طاقت ہے. میاں محمد بخش نے بڑا کما، آپ نے یہ نہیں فرمایا جے اے بیلی. اللہ ہمارا یہ مسئلہ نہیں، یہ پیسہ ہوئے تو ہر شے ہو جاندی، تجھے کسی نے کہا ہر شے ہو جاندی نہیں حضرت جی، وہی ہوتا ہے جو مرضی ہوتی ہے. ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے. میاں محمد بخش صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ جے اے بیلی، آپ فرماتے ہیں جے او بیلی، سب جگ بیلی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھا ہے روایت میں، کیونکہ الرحمن علم القرآن، یہ انبیاء کسی یونیورسٹی کے نہیں پڑھے ہوتے، اللہ جل شانہ خود ان کی تربیت فرماتے ہیں. ایک دن اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے کلیم کو بچپن دا یار ہے؟ عرض کی تھی اللہ ایک درزی ہے وہ میرا بچپن دا یار ہے. فرمایا جاؤ پھر کوئی سوئی لے کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دوست کے پاس آئے. اب صرف دوست نہیں، دوست بھی وہ جن کے سر مبارک پہ تاج نبوت سج چکے. بڑی باتیں آپس میں ہوئی. اینڈ پہ آپ نے فرمایا بھائی میں ایک کام لے کے تیرے پاس آیا ہوں. اس نے کہا حضور حکم. آپ نے فرمایا تو درزی ہے؟ جی جناب. سوئیاں تو پھر تیرے پاس کافی ہوں گی؟ اس نے کہا جی جناب. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر ایک سوئی میں نے دے. اس نے کہا نہیں جناب سوئی نہیں میں نے دینی کوئی. آپ نے فرمایا تیری میری دوستی کے سامنے سوئی کی کیا حیثیت ہے؟ سوئی دینے سے انکاری ہے. اس نے کہا جناب دوستی کا میں انکاری نہیں، سوئی نہیں میں نے دینی کوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ واپس چلے گئے. اللہ پاک نے پوچھا کلیم کیا بنی؟ عرض کی تھی اللہ ہے تے مندا ہے کہ یار نہیں سوئی نہیں دیتا. فرمایا میرے کلیم پھر جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گئے، قدموں میں گر گیا.
ساری سوئیاں بھی آپ کے قدموں میں ڈال دی. حضرت غلطی ہو گئی, معاف فرماؤ. ساری سوئیاں آپ دی. آپ بڑے حیران ہوئے, پہلے ایک نہیں دے رہا تھا, اب کہتا ساری آپ کی, کیونکہ حکم تھا ایک کا. آپ نے ایک سوئی اٹھائی اور کوئی طور پہ واپس آئے. اللہ پاک نے پوچھا کلیم کیا بنی؟ عرض کی اللہ جل شانہ پہلے ایک نہیں دے رہا تھا, اب کہتا ہے ساری آپ کی ہیں. فرمایا موسیٰ پہلے بھی اس کے دل میں نے ڈالا تھا, اب بھی میں نے ڈالا ہے. اس نے ڈالا جے او بیلی سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی. تو حضرت جی اتھے بگاڑ لو گے نا تو کتے ٹوئی نہیں جی. یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں, بس میں اسی پہ ختم کروں گا. حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ, اور میں آپ سب بزرگ سے کہوں گا حضرت کتابیں پڑھا کرو, اسپیشلی صوفیہ کو پڑھا کرو, کیونکہ کتاب تو آپ کو کچھ بتائے گی نا, لیکن صوفیہ کو جب پڑھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عمل کس طرح کرنا ہے. بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اب مرید حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرید ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لکھا ہے کہ آپ کا جو ابتدائی حال ہے وہ کچھ اچھا نہیں تھا, اب سود کا کام کرتے تھے. پھر اللہ نے آپ کو توفیق توبہ دی, آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پہ توبہ کی. جب توبہ کی تو پھر حکم شیخ یہ آیا, حضرت نے اپنی تسبیح عنایت کر کے نہ فرمایا اے حبیب عمر پہلے واوی لگ گئی. ہاں یہ صاحب نے کہا تھا نا کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائی, ویک محمد بخشا موت سنیہے آئے. فرمایا عمر پہلے کافی گزر گئی ہے, جو رہ گئی ہے نا اس کو ضائع نہیں کرنا, اب اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے, اور اس میں ذات اللہ پکانا ہے. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تسبیح لی اور گھر آ گئے. دعا کرنا حضرت اللہ کسی آزمائش میں نہ ڈالے. ہیں جی پروٹھے کھان دی عادت پہ گئی ہے, سوکیاں نہیں کھاتی ہیں, لیکن آئی فقیری پھر حضرت اوکھی کاٹ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بہن. ایک دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, 5 دن, 6 دن, جب 7واں دن آیا نا تو بی بی صاحبہ آ کے الجھ پڑی اور آپ کو کہتی ہیں حبیب یہ کیا تم تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہو, ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی, جاؤ جا کے کوئی دیہڑی لگاؤ, کوئی محنت مزدوری کرو, کوئی پیسے لے کے آؤ, ہم بھی کوئی ترنا والا کھائیں. دنا آدمی تھے, بیوی سے بحث نہیں کی, لوٹا مصلا تسبیح قرآن پاک لیا, جنگل چلے گئے. صوفیہ کا تو پہلے مسئلہ کیا, دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو. سارا دن وہاں بیٹھ کے نا حضرت نے اللہ اللہ کی, اللہ 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 اللہ. رات پڑی تو گھر آ گئے. بی بی صاحبہ پہلے منتظر کھڑی تھی. جب گھر آئے تو بی بی صاحبہ نے آتے سب سے پہلا سوال یہ کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی. ذکر الہی مراد تھی. تو بی بی صاحبہ پوچھتی ہیں اگر مزدوری کی تو پھر مزدوری کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ جس نے مزدوری کی نا سب نے مزدوری مانگی, لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. حضرت جی سچ بتانا کریم ہے کہ نہیں ہے؟ کریم ہے کہ کریم. ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دے دیس نکال, لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاوڑ. حضرت کریم ہی ہے تو چل پھر رہے ہیں. بی بی صاحبہ کہتی ہیں اچھا چلو کل مزدوری مانگی ہے. اگلا دن پھر چلے گئے, سارا دن اسی طرح اللہ اللہ کیا. رات پڑی تو گھر آ گئے. بی بی صاحبہ منتظر کھڑی تھی. آتے کل والا سوال حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں ہاں کی. تو بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا اگر مزدوری کی ہے تو مزدوری کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے مزدوری کی سب نے مانگی, میرا مالک کریم بڑا ہے, مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. بی بی صاحبہ غصے میں آ کے کہتی ہیں حبیب اب جب کل جاؤ گے نا تو جا کے مزدوری نہ شروع کر دینا, پہلے 2 دن کی مزدوری لینا, اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا, نہیں تو کسی اور کا کرنا ہے. اب حضرت یہ کوئی صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کس طرح لگتا ہے. ادھر بزرگ اللہ شاہ نے کہا تھا نا, آپ نے فرمایا جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا لانا ہے, جیڑی مہندی رنگ نہ دے وہ کی اس دا لانا, سونے ملن ہزاراں آسا نہیں یار بٹانا. جانے دے دیا یار, لیکن یار کا در نہیں چھوڑا, اور ہم تو 10 روپے کے لیے یار چھوڑ دیتے ہیں. جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا لانا.
سونے من النظارہ آسان نہیں یار. اب فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا. اس نے کیا دیا ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ اب فرماتے ساری رات سسکیاں دی میں نے. کہتے تیسرا دن آیا، جو حکم تھا وہی کرنا تھا. فرماتے سارا دن اللہ اللہ کی، رات پڑی. جب گھر آنے کا وقت آیا تو بڑا پریشان. وہ حبیب، وہ 2 دن تو اس کو ٹال لیا، آج کیا کہنا؟ پتہ نہیں کیا بولے. کچھ ایسے ہی نہ بول دے جو سنا نہ جائے مجھ سے. اب فرماتے میں نے ارادہ یہ کیا کہ باہر ہی بیٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب آدھی رات ہوگی دیوار پھلان کے گھر چلا جاؤں گا. آج کی رات تو گزارو، کل کی کل دیکھیں. آپ فرماتے میں نے پھر تسبیح نکالی اور شروع کیا. حضرت جی تسبیح بڑا کچھ کرتی ہے. پتہ ہے ہماری تسبیح کیوں نہیں کرتی مجھے؟ کیونکہ حضرت باؤ فرماتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھرے. ہی لینا تسبیح پڑھ کے اسی تسبیح پھیرنے ہیں، دل نہیں پھیرتے. جس دن دل پھیر کے تسبیح پھیرو گے پھر تسبیح تاڑے مقدر پھیر دے گی. ہم دل نہیں پھیرتے، تسبیح پھیرتے. وہ آپ فرماتے میں بیٹھ گیا. آپ فرماتے جب آدھی رات گزر گئی نا تو آپ فرماتے میں گھر کی جانب آیا. لیکن آپ فرماتے جب گھر آیا تو گھر کا منظر ہی بدلا ہوا ہے. تو آدھی رات کا وقت لیکن گھر میں چولہا جل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوں، آدھی رات کو گھر میں چولہا کیسے جل گیا؟ اب تو دیوار پھلانگنے کا سوال ہی نہیں تھا. اب فرماتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. بیوی نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں، بڑی خوش ہے، کپڑے بھی نئے پہن رکھے ہیں. اب فرماتے میں نے خود سے سوال کیا یہ اتنی خوش کیوں ہے، نئے کپڑے کہاں سے لیے تھے؟ اب فرماتے سوال میں نے خود سے کیا لیکن جواب وہ دیتی ہے. اور کیا کہتی ہے؟ حبیب کہ آپ کس کی مزدوری کرتے ہیں؟ آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اب کس کی مزدوری کرتے ہیں؟ آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. حضرت حبیب فرماتے میں نے اسے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہتی اندر آ کے خود ہی دیکھ. اب فرماتے جب اندر گیا میں تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، جو کچھ چاہیے تھا سب کا ڈھیر لگے. کہتی آپ تو مزدوری کر رہے تھے یا آپ کے مالک کے بندے آئے تھے، سارا کچھ وہ دے کے گئے. اب فرماتے میں رو پڑا. وہ قربان جاؤں تیری بندہ نوازی پہ. تو اپنے بندوں کو اتنا نوازتا ہے، تو اپنے بندوں کا اتنا دھیان رکھتا ہے، تو اتنا کرم کرتا ہے. اب فرماتے جب میں رویا نا تو مجھے وہ روتا دیکھ کر کہنے لگی حبیب روئیں نا، خالی سامان نہیں آیا، ساتھ پیغام بھی آیا. تو اب فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. کرو کچھ نہیں ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول. ٹھیک ہے جی. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے کیا ہوتے؟ پھر جواب کیا آیا؟ دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. ہاں حضرت یہ کربلا ہمیں پکار پکار کے کہہ رہی ہے چالو چالو. وقت بڑی تیزی نہ جانے لوئے لوئے پر لکڑی جے تجھ پانڈا پڑنا. شام پری بن شام محمد کر جانی ڈرنا اور عذر بہانا چلنا نہیں. جو آنکھیں سو کری دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کن کول کول مری. ہاں حضرت ٹہنے ٹہنے آؤ اپنے رب کو راضی کریے، آؤ اپنے رب کو راضی کریے، آؤ اپنے رب کو راضی کریے. اللہ ہم سب پہ کرم فرمائے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور کے زیر اہتمام مشرع محرم الحرام شریف کا 4تھا جلسہ تو ماشاءاللہ آج بمقام چون گنج پشاور میں منعقد ہوا.
جس کی صدارت پیر عطا اللہ جان مدظل علی نے کی، ٹھیک ہے جی. اور اس ادارے کے جو بانی ہیں، صدر ہیں سید طاہر علی شاہ صاحب، اللہ اس ادارے کو رونقی عطا فرمائے، اللہ رحم اور خیر فرمائے، اللہ ان کی یہ کوششیں، اللہ ان کی یہ کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے. یہ جو آنکھیں نم ہیں، یہ جو آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، اللہ ان آنکھوں کا نم ہونا، اللہ ان آنکھوں کا بھیگنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے. ٹھیک ہے، میں پھر یہی کہوں گا، محنت کرو، اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں لینا. اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے لو لگاؤ، مانگت کھولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، وہ اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سب. ہمارے نوجوان بچے کھڑے ہیں، آپ نے 1800 روپے کی بھوک یہ تھوڑا سا باتیں سنا دیں تاکہ ان کے ایمان تازہ ہو. ماشاء اللہ. اصل میں حضرت نے بڑا جو ہے نا دلوں کو دکھانے والا موضوع ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پشاور میں پشاور والوں نے جشن آزادی کس طرح منائے، اور ہمارے سیالکوٹ میں تو بڑے گندے طریقے سے منائے. وہ اللہ پتہ نہیں اس کو میں دبا دوں یا کیا کہوں، اس کا بیڑے گھر کو جس نے وہ باجا نکالا. حقیقت ہے. یہ بات یاد رکھنا، آپ کو نہیں پتا کہ دل آزاری کتنا بڑا گناہ ہے. صوفیہ نے فرمایا کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، اور وہ باجا ہر لمحہ ہی دل آزاری ہے. اس کو جس کے پاس بجاؤ گے اس کی دل آزاری ہے. اور میں اگر کوئی یہاں بیٹھا ہے، میں کہوں گا بھائی حکومت وقت سے ماشاءاللہ پشاور عمران خان صاحب کا علاقہ ہے، خان صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، پابندی لگاؤ، اس باجے پہ پابندی لگاؤ، اس کے بیچنے پہ پابندی لگاؤ، اس کے خریدنے پہ پابندی لگاؤ. حضرت کیا مذاق ہے 14 اگست ہے؟ بچوں کا کھیل ہے. کبوتر کبھی کسی کے پاس بیٹھ کے سنو، تمہیں پتا چلے پاکستان آزاد کس طرح ہوا تھا. میں بھٹو والا تو قبلہ آپ کو بعد میں سناؤں گا، میں آپ کو اپنی سناتا ہوں. میں حضرت ایک دفعہ نا کسی چک میں تقریر کرنے کے لیے گیا. ہمارے ادھر جو ایریا ہے نا وہاں چک مشہور ہے، چک گاف بے، چک جیم بے، اس طرح چک مشہور ہے. میں کسی ایریا میں تقریر کرنے کی، انہوں نے کوئی مخصوص جگہ بتائی، ہم وہاں کھڑے ہو گئے، آگے آتے وہ ہمیں لے گئے. اسی طرح میں نے تقریر کی. وہ دستار فضیلت کا جلسہ تھا دوپہر کو. میں تقریر کر لی، کھانا ہم نے کھا لیا. جب کھانا کھا لیا نا تو وہ جو منتظمین تھے وہ کہنے لگے حضرت ایک ریکویسٹ ہے جمان اللہ تھی. میں جناب، انہوں نے کہا یہ بالکل تھوڑا سا آگے جا کے ایک مائی صاحبہ کا گھر ہے جن کی عمر تقریباً اس وقت 100 سال سے اوپر ہے. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، کیونکہ میں نے رات کو جا کے سیالکوٹ میں ایک اور تقریر کرنی تھی. میں نے ان سے کہا حضرت اگر چھٹی مل جائے تو بڑی مہربانی ہے. انہوں نے کہا نہیں حضرت مل جاؤ، دکھیا دل لے، انہوں سکون آ جائے گا تھوڑا جہا. میں نے کہا چلو مل لیتے ہیں. اس نے کہا یہ نہیں کہ وہ صرف آپ سے ملنا چاہتی ہے، جو کوئی بھی آتا ہے وہ اس کے سامنے اپنا دکھ سناتی ہے، تو آپ بھی جا کے ذرا اس کی سن لیں. میں بہرحال گیا، وہ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. یہ مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ اس میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی بات سنانے کی. اس نے ہمت اکٹھی کی، الفاظ جوڑے، اور اینڈ پہ مجھے کہتی کیا ہے؟ اینڈ پہ کہتی ہے انڈیا میں علاقہ ہے جلندھر. وہ کہتی ہے ہم جلندھر سے ہجرت کر کے نا یہاں پاکستان آئے، اور کہتے ہیں جب ہم ہجرت کے لیے نکلے نا، کہتے ہیں ابھی ہم پاکستان میں داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی ہم انڈیا میں تھے. قافلہ تھا تقریباً 40-50 لوگوں کا، ایک چھوٹا سا نا قافلہ تھا. تو کہتی ہیں ہوا کیا کہ ہندوؤں کے گروہ نے نہ آ کے ہمارے قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا. تو آپ کو پتہ ہے حضرت ایسا اگر معاملہ بن جائے تو پھر نفسا نفسی ہوتی ہے، ہر بندہ اپنی جان بچاتا ہے. لیکن وہ کہتی ہے کہ میرے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں. ہر کوئی اپنی اولاد کو بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے. کہتی میں نے بھی کوشش کی، میرے خاوند نے بھی کی. تو کہتی کیا ہوا؟ 4 بیٹے بھی بچ گئے، 2 بیٹیاں بھی بچ گئی. لیکن کہتی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی نا 3 سال کی، ہندو اس کو میری آنکھوں کے سامنے اٹھا کے لیا. میں جو کوئی بھی عالم ادھر آتا ہے نا تو میں اس سے صرف یہی دعا کرواتی ہوں کہ دعا کرو میری دھی واپس آئے. ادھر بھی پاکستان ایویں نہیں بنا. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی تھی پھر پاکستان بنا تھا. میرے اپنے خاندان میں ہماری فیملی میں بھائی صاحب آئی پیچھے سے ان کا انتقال ہو گیا. وہ جتنی دیر زندہ رہی انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ نہیں بند کرنے دیا. ان کا بھی بیٹا اجمل اس کا نام تھا، وہ بھی ہجرت کرتے ہوئے راستے میں کھو گیا تھا.
جتنی دیر زندہ رہی انہوں نے گھر کا دروازہ نہ صبح بند کرنے دیا نہ شام کو بند کرنے دیا. جھڑکتی تھی, لڑ پڑتی تھی, اور اگر ان سے پوچھنا نا کہ دروازہ کیوں بند نہ کریے تو میں نے آگے سے کہنا کہ تے اینج نہ ہوئے میرا اجمل آئیے تو دروازہ بند دیکھ کے واپس کرو. یہ پاکستان اس طرح بنے گا. لیکن حضرت ہم نے پتہ نہیں اس کو کیا سمجھا. ہم شکر کرنے کے بجائے پتہ نہیں 14 اگست کو کیا تماشبینیاں کر رہے ہیں. گاڑیوں کے سلنسر ہم نے نکالے. ہو بھائی ڈرو رب سے, کہیں وہ خفا ہو کہ کوئی عذاب نہ مسلط کر دے. کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, تو شکر کر میں تینوں اور دیاں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر تو نے کفر کیا تو پھر بے شک میرا عذاب بڑا سخت. کیونکہ حضرت ہم خود مہاجر ہیں. میں تو مہاجر نہیں, میری برت تو سیاہ پاکستان کی 1984, لیکن وہ میرے والد صاحب بھی مہاجر تھے. تو میں بس ایویں کہیں سے میں نے نام سن لیا ڈان کارلس برانڈ. اب تو کچھ بھی نہیں, بڑے بڑے برانڈ آ گئے ہیں. تو میں نے ابو جی سے ضد کی کہ جی میں نے یہ شوز لینے. اس دور میں جو ہے نا 1700-1800 کے شوز آئے تھے. تو ظاہر ہے درد تھا اندر, تو شوز تو لے دیے. تو جب لے کے گھر آئے نا تو پھر رو پڑے. مجھے کہتے ہیں یار وے تو بھائی نصیبہ والا ہے, 1700 کے شوز پہن لے. اب فرماتے ہیں کہ میری 15-16 سال عمر ہو گئی تھی, لیکن غربت کی وجہ سے عالم یہ تھا کہ میں نے کبھی شلوار بھی نہیں پہنی تھی. والدہ قمیض اتنی لمبی شلوار. لیکن ابو جی بتایا کرتے تھے کہ انڈیا میں, ہم کشمیر کے رہنے والے ہیں پیچھے سے, وہاں میرے ابو جی بتایا کرتے تھے ہم بڑے امیر کبیر تھے, لیکن کیوں ہجرت کی؟ ہمارا پاکستان جہاں اسلام ہوگا, جہاں دین ہوگا, جہاں حضور کی بات ہوگی, جہاں حضور کا قانون ہوگا. لیکن کیا ہوا حضرت, سب کچھ الٹ ہو گئے. مسجدیں ویران ہو گئیں, سینمے آباد ہو گئے. ٹھیک ہے جی, دین کمزور پڑ گیا, بے حیائی نے زور پکڑ لیا, اور اتنا پکڑا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے سامنے نعرے لگنے شروع ہو گئے, میرا جسم میری مرضی, نہ جسم تیرا نہ مرضی تیرا, نہ جسم تیرا. اور میں کہتا ہوں قبلہ ان کی روحیں, ان بیٹیوں کی روحیں بھی روئی ہوں گی اپنی اپنی قبروں میں, اور تم نے ہماری قربانیوں کا کیا مول ڈالا. ہم نے اس لیے قربانیاں دی تھی کہ تم یہ نعرے لگاتی پھرو کہ میرا جسم میری مرضی. اور ہم نے تو قربانیاں اس لیے دی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.